اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابو القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصیه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلى اوصیائہ لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحومہ مغفورہ سیدہ نازنی بیگم بنت سید صغیر حسین کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد۔ چہلوں کی مجلس سے آج مرحومہ نازنی بیگم بنت سید صغیر حسین کی، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ موت کسی فلسفے کو نہیں پہچانتی، کسی حکمت کو نہیں مانتی، موت کسی منطق کو نہیں مانتی، کسی عقل کی دلیل کو نہیں مانتی۔ موت کا ایک اپنا نظام ہے اور وہ چیزوں کو اپنے حساب سے دیکھتی ہے۔ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر موت یہ نہیں کہتی کہ نہیں میں ان اصولوں کو نہیں مانوں گی۔ اللہ جس کی قسمت میں جب موت لکھ چکا ہے وہ اس کو آ کے رہے گی۔ اور ہم لوگ بعض اوقات دنیا میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بوڑھا آدمی پہلے جائے گا، لیکن جوان پہلے چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بیمار پہلے جائے گا، صحت مند چلا جاتا ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ باپ پہلے جائے گا، بیٹا پہلے چلا جاتا ہے۔ تو یعنی موت کسی فلسفے کو، کسی نظام کو، کسی منطق، کسی دلیل کو نہیں مانتی۔ موت کا ایک اپنا نظام ہے، اور جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ تو اس دنیا کے اندر کوئی بھی رہنے نہیں آیا۔ وہ افراد جو خدا کو نہیں مانتے، وہ جو خدا کو بھی نہیں مانتے، وہ بھی موت کو مانتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ ہم انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو اس کو جانا ہے، وہ اس دنیا سے جائے گا، اور جو سبب بنے گی وہ موت ہے۔ یہ زندگی جو ہے وہ موت کے ذریعے ختم ہو جائے گی۔ قرآن کریم نے بھی کہہ دیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت و حیات کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ تم میں کون جو ہے وہ بہترین عمل انجام دیتا ہے۔ ابھی تو سب کو معلوم ہے کہ ہم نے مر جانا، تو لوگ اتنے بڑے بڑے جرائم انجام دے دیتے ہیں، جرم، اتنے بڑے بڑے گناہ انجام دے دیتے ہیں۔ اور اگر لوگوں کو یہ معلوم ہوتا کہ ہم نے یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا، تو سوچیے لوگ کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے۔
معلوم ہے کہ جانا ہے، چاہے خدا کو مانے نہ مانے، معلوم ہے یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ جب ختم ہونے والی زندگی ہے تو انسان اس حساب سے کام کرتا ہے کہ اگر کبھی خدا ہوا اور اگر کوئی حساب کتاب ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اور وہ افراد جو خدا کو مانتے ہیں اور حساب کتاب کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، تو ان کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ موت سے غافل رہیں یا موت کے اس نظام کو بھلا دیں، اس حکمت کو بھلا دیں کہ جس کے لیے ہم خلق کیے گئے ہیں، کہ اس کو سمجھتے ہیں، ہم سمجھیں گے تو ہم اس حساب سے عمل کریں گے۔ تو بھائی یہ آج یہ قرآن کریم کی مشہور معروف آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ ذق قرآن میں آیا، چکھو۔ تو مختلف انداز، یہ چکھنا یا یہ اس کا مزہ لینا یا کسی چیز کو، ہر نفس جو ہے وہ موت کا مزہ چکھے گا۔ یعنی ذائقہ فاعل کے طور پہ اللہ نے استعمال کیا، یعنی ہر نفس جو ہے موت کا مزہ چکھنے والا ہے، یعنی ہر نفس جو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کے مزہ چکھنے والوں میں سے ہے۔ تو ابھی ہر نفس کو موت آنی، ابھی نفس کیا ہے؟ مختلف علماء نے مختلف بحثیں کی ہیں کہ قرآن کریم میں جو ہے نفس مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک یہ جو نفس ہے وہ نفس امارہ یا اس کی تمایل یا میلان گناہوں کی طرف ہوتا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے یعنی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، تو نفس کی اقسام بیان کی ہیں، پلٹا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ آپ رب سے راضی ہیں، رب آپ سے راضی۔ تو یعنی نفس کے مختلف مراحل ہیں، اس کے کیفیات ہیں یا یہ اس کے حالات ہیں کہ انسان کی نفس، یعنی اب یہ جسم نہیں ہے، جسم کو بھی یعنی نفس کہا جا سکتا ہے، یعنی نہیں یہ نفس نہیں۔ کچھ نے بحث کی ہے نفس یعنی روح، کچھ کہتے ہیں نہیں، روح اور جسم کے درمیانی رابطے کا نام، جیسے علامہ حافظ کفایت حسین صاحب مرحوم نے اللہ مقامہ نے بحث کی ہے اپنے تقاریر میں، ان کی جو چھپی ہیں، تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے ہر نفس کو موت سے متعلق بتایا ہے کہ اسے موت آئے گی، تو یہ موت جو ہے وہ نفس کے لیے ہے۔ تو یہ رابطہ یعنی جسم مردہ ہو جاتا ہے لیکن روح کا رابطہ ٹوٹنے سے روح زندہ رہتی ہے، اور پھر قبر کے اندر بھی تمام چیزوں کو وہ محسوس کرے گی اور وہ دیکھے گی، اور وہ یہ جو زندگی میں ہمارا مغز یا ہمارا دماغ ہماری حافظے کا ذمہ دار ہے، ہماری میموری کا ذمہ دار ہے، ہمارے الذاکرہ جسے کہا جاتا ہے عربی میں، یعنی انسان کی جو اس کا حافظہ ہے، میموری ہے، وہ انسان کے دماغ سے وابستہ ہے جسم میں، لیکن در حقیقت روح سے وابستہ ہے۔ مر جانے کے بعد بھی انسان کو چیزیں یاد رہیں گی، جو اس نے علوم سیکھے ہیں، جو اس کی یادداشت ہے، جو اس کی چیزیں ہیں، وہ سب یاد رہیں گی اسے، اور اس کو ان چیزوں کا ادراک رہے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی مرنے کے بعد بھی انسان کی اسی طرح سے، یعنی قرآن کی آیات بھی ہیں اس پہ کہ اگر انسان جو ہے اسے سوال کیا جائے گا، تو یعنی ان الفؤاد، یعنی جو قرآن کی آیت ہے کہ یہ جو آنکھیں ہیں، جسم ہے، ہاتھ ہیں، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب چیزوں سے سوال کیا جائے گا، ہر چیز سے سوال کیا جائے گا، یعنی خود ان کے متعلق یا ان سے سوال کیا جائے گا۔ ان سے متعلق بھی کہ ہاتھوں کو کیسے استعمال کیا، دماغ کو، آنکھوں کو کیسے استعمال کیا، اور یہ کہ ان سے بھی سوال ہوگا۔ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دے گا، آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی، دل ہمارے خلاف گواہی دے گا، جسم ہمارے خلاف گواہی دے گا، اور اسی طرح سے یہ تمام کے تمام اعضاء۔ اور پھر انسان سے جیسے سوال ہے قرآن کریم میں کہ جب انسان مر جائے گا تو مرنے کے بعد اللہ کہے گا کہ بھئی یہ
انسان خود اللہ سے کہے گا کہ ہمیں دنیا میں پلٹا دو، پروردگار ایک دفعہ پھر پلٹا دے ہمیں، تو ہم اب اچھا کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ان کو جتنی بھی دفعہ پلٹا دیا جائے یہ وہی سب کچھ دہرائیں گے۔ انسان جیسی دنیا میں آتا ہے پھر وہ دنیا دار ہو جاتا ہے۔ تو یہ موقع ایک ہی دفعہ ملتا ہے، بار بار نہیں ملتا، لیکن بار بار بھی ملے تو انسان وہی کچھ کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اس نے پہلی بار کیا ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی یاد رکھے گا چیزوں کو، تو یہ دماغ سے نہیں وابستہ۔ تو آپ کو کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی جسم کو دماغ یعنی جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا جب روزہ قیامت تب یاد رہے گا، نہیں، برزخ میں بھی یاد رہے گا۔ روایات ہیں برزخ میں بھی انسان کا جب جسم زندہ نہیں ہے، روح ہے صرف، تو وہ روح یاد رکھے گی، وہ انسان کی روح جو ہے چیزوں کو یاد رکھے گی، اور وہ روح جو ہے انسان کے تمام تر، تو اس سے انسان کے احساسات، جذبات ہیں، فیلنگز ہیں جسے کہتے ہیں، یہ فیلنگز جو ہیں وہ دل میں ہیں انسان کے، اور جیسے انسان کو دھچکا لگتا ہے بعض کا تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، بہت بڑا صدمہ لگے، تو یہ انسان کے جتنے احساسات، جذبات ہیں یہ دل کے ساتھ ہیں، لیکن مرنے کے بعد بھی انسان کو روحانی طور پہ خوشی بھی ہوگی، غم بھی ہوگا، بچوں کو خوش دیکھے گا خوش ہوگا، غمگین دیکھے گا غمگین ہوگا، تو یہ انسان کے تمام تر چیزیں باقی ہیں۔ اب ابن سینا نے بہت سی دلیلیں قائم کی ہیں روح کے ہونے پہ، تو روح کے ہونے پہ ابن سینا کی دلیلیں ہیں، بہت سی دلیلیں ہیں، اور ان میں سے چند دلیلوں کو ہم بھی پیش کریں گے آج۔ تو یہ ابن سینا سے پوچھا کہ بھی کیا دلیل ہے کہ روح ہے، تو انہوں نے بہت سی دلیلیں دی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ جو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ پہلے ہوا ہے، یہ پہلے ہوا ہے، یہ پہلے ہوا، اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے نہیں ہوا، پھر محسوس ہو رہا ہے پہلے ہوا۔ اسی طرح سے مثال کے طور پہ میں کسی جگہ جائیں آپ، جانے کے بعد آپ کو محسوس ہوتا ہے میں اس جگہ پہ پہلے آیا ہوا ہوں، جو کہ پتہ ہوتا ہے پہلی بار آیا ہوں۔ تو ابن سینا کہتے ہیں یہ انسان کا خواب میں روح کا سفر ہے، روح گئی ہے، یہ دلیل ہے کہ روح ہے۔ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اس کی روح سفر کرتی ہے، اس کی روح مختلف جگہوں پہ جاتی ہے، تو یہ روح کا سفر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی روح ہے۔ اسی طرح سے بہت سی علماء نے دلیلیں دی ہیں۔ دروس معرفت نفس جو ہیں وہ آئے حسن زادہ عاملی کی بہت ضخیم کتاب ہے، ان کی دروس ہیں، 100 سے زیادہ درس ہیں، اس میں بہت زیادہ مختصر سے درس ہیں، لیکن 100 سے زیادہ درس ہیں، اور انہوں نے تہران میں یونیورسٹی کے اندر میرے خیال میں وہ درس دیے ہیں، جس میں دروس معرفت نفس میں انہوں نے بہت سی دلیلیں قائم کی۔ وہ کہتے ہیں میں، یہ جو ہم کہتے ہیں میں، یہ میں میرا جسم نہیں ہے، یہ میں میری روح ہے، میں ہوں، تو میرا ہاتھ نہیں ہے، میں میرا جسم نہیں ہے، میں میرا چہرہ نہیں ہے، میں یہ میرا جسم ہے، تو وہ میں اور ہے، اور میرا جسم اور ہے، اس کا مطلب ہے وہ میں جو ہے وہ ہے روح، وہ اس کی طرح ہم اشارہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے انسان یعنی روح کے ہونے پہ تجربات بھی کیے گئے ہیں۔ بعض سائنٹسٹ لکھتے ہیں ظاہراً فرانس میں یہ تجربہ ہوا کہ بھی انسان مرنے والا ہے تو پتہ چلے روح کا وزن کتنا ہے، تو ایک آدمی کو مرتے ہوئے کو اسکیل پہ رکھا گیا کہ اس کے جو ہے وہ بستر کے نیچے اسکیل رکھ دیا گیا کہ کتنا وزن ہے، اور ان کا یہ اتنا وزن ہے، دیکھتے رہے ان کا بھی ٹھیک ہے، اور ابھی سانس چل رہا ہے، مرنے والا ہے، اب مر گیا، بتاؤ کتنا کرنے، کچھ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑا، یعنی 1 گرام بھی روح کا وزن نہیں۔ پھر رنگ، اس کا رنگ بدل جائے، رنگ نہیں معلوم ہو سکا روح کا، کہ بھی نکل رہے ہو تو روح کا رنگ جسم کا رنگ بدل جائے فوراً، اس کا وزن کتنا، یعنی ذائقہ کیسا ہے یا کیا، کچھ نہیں معلوم کر سکے۔ تو انہوں نے پھر آخر میں فیصلہ یہی کیا کہ وہ ہوا، یعنی روح جو ہے وہ لطیف ہے، لطیف یعنی سٹل، یعنی جسے چھوا نہیں، ہوا جیسے لطیف ہے، ہوا سے بھی زیادہ لطیف روح ہے، کیونکہ ہوا بھی دیواروں کے پیچھے، دروازوں کے پیچھے رک جاتی ہے، لیکن روح جو ہے وہ کہیں نہیں رکتی، جسم کے بھی پار چلی جاتی ہے۔ تو
یہ انسان ابھی تک روح کو نہیں سمجھ سکا. امیر رومین فرماتے ہیں کہ تم ابھی روح کو نہیں سمجھے جو لطیف ہے، وہ اللطیف الخبیر، اور وہ روح کا بھی خالق، روح کا بھی خالق ہے، اور روح بھی اس نے خلق کی ہے. تو اس لیے اس روح کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے کہ انسان جو روح کو سمجھ سکے. مولا امیر رومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے کبھی غور کیا دلیل ہے کہ روح جسم کے پار چلی جاتی ہے؟ بھائی دو روحیں ہیں، دو جسم ہیں، جیسے ایک ماں کا جسم ہے اور ایک بچے کا جسم ہے. بچے کا جسم جو ہے وہ ماں کے جسم کے اندر ہے، شکم مادر میں ایک بچہ ہے، اور اس بچے کی روح پرواز کر جاتی ہے. ماں باہر ہے، اس کا جسم بھی باہر ہے، اس کی روح. تو وہ اس سے، یعنی مولا امیر رومین ایسا فرماتے ہیں کہ کیسے، نہج البلاغہ میں سوال کرتے ہیں کہ تم نے کبھی غور کیا کہ کیسے ایک ماں کے شکم سے ایک بچے کی روح چلی گئی اور اسے محسوس بھی نہیں ہوا، جبکہ باہر والی روح کو پتہ چلنا چاہیے تھا، جسم کو پتہ چلنا چاہیے تھا. اتنی لطیف ہے روح کہ وہ جسم کے پار چلی گئی. کہ آیا اس کے پہلے ہی ساتھ اندر شکم کو فرشتہ موجود تھا جس نے کہا کہ بھی چلو ہمارے جانے کا وقت ہے اس کے رکنے کا، یا باہر سے ایک فرشتے نے اشارہ کیا، ایک کو روک دیا دوسرے کو لے گیا، یا کس طرح سے ایک روح رکی رہی دوسری چلی گئی. تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ خود علامت ہے کہ جو ہے یہ دنیا میں روحیں ہیں، یعنی جسم میں روحیں ہیں، اور روح جسم کے پار چلی جاتی ہے. جب جسم کے پار جا سکتی ہے تو دیوار کے دروازے کے پار جا سکتی ہے. تو یعنی یہ آج تک ہمیں معلوم نہیں ہو سکا. تو انسان اپنی اس روح کی تقویت کے لیے کوشش کرے. جیسے انسان جسم کو قوی کرنے کے لیے مختلف غذائیں کھاتا ہے، مختلف ورزشیں کرتا ہے، اسی طرح سے روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اسے بھی ورزش کی ضرورت ہے. اس کی ورزش ہے عبادت، اس کی غذا ہے ذکر خدا ہو، ذکر محمد و آل محمد ہو علیہ الصلوۃ والسلام. تو یعنی یہ تمام اذکار کریں گے تو وہ اسے غذا ملے گی، اس کو ورزش کی ضرورت ہے، اس کو عبادت، جیسے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، مختلف عبادات کریں تو سب سے اس کے لیے اس کو تقویت ہوگی، وہ قوی ہو جائے گی. روح کی تقویت کی ضرورت ہے. تو آج ہم ایک مؤمنہ کی مجلس چہلم برپا کی ہوں کہ جنہوں نے پوری زندگی اہل بیت علیہ السلام کے راستے کو اپنایا. اور یہ راستہ جو اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہے یہ آسان نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام نے موت سے ڈرنے کو انکریج نہیں کیا، موت سے خوف زدہ ہونے کو حوصلہ افزائی نہیں کی کہ اسے ڈرو، ہاں اپنے گناہوں سے ڈرو. موت ڈرنے والی شے نہیں، کیونکہ اگر ڈرنے سے ٹل جاتی تو انسان اسے ڈرتا، بھاگنے سے اگر رک جاتی یا نہ آتی تو پھر انسان اسے ڈرے بھاگے. تو موت انسان کی خود حفاظت کرتی ہے کہ جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو وہ آ لیتی ہے. تو انسان موت سے نہیں ڈرے. تو لیکن اب کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے تو یہاں تک الفاظ کیے، ان ابن ابی طالب لآنس بالموت من طفل بثدی امہ. جناب امیر اسلام کا فرمان ہے، جب جناب امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ بابا لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ زرہ نہیں پہنے ہوئے ہیں یا آپ نے سادہ کرتے میں جنگ کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا ابو طالب کا بیٹا، یعنی اپنے متعلق فرما رہے ہیں، ابو طالب کا بیٹا موت سے اس سے بھی زیادہ مانوس ہے جتنا ایک بچہ اپنے ماں کے دودھ سے یا اپنے ماں کی آغوش سے، شکم سے. تو میں موت سے نہیں ڈرتا. تو اور آپ نے فرمایا کہ میرے ماننے والوں کو بھی موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، یعنی مفہوم میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. یہ موت جو ہے وہ انسان، جناب ابو ذر سے کس نے سوال کیا کہ ابو ذر لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا بسا چکے ہوتے ہیں، آخرت اجاڑ چکے ہوتے ہیں. اگر ایک آدمی کے دو گھر ہوں، ایک بسا ہوا ہو، سجا ہوا ہو، دوسرا اجڑا ہوا گھر ہو، بالکل خرابہ ہو، کوئی بھی خرابے میں جا کے رہنا پسند کرے گا؟ کہ نہیں، ہر آدمی سجے ہوئے گھر میں، بسے ہوئے گھر میں رہنا چاہے گا. تو کہا ہم نے دنیا بسا لی ہے، قبر اجاڑ دی ہے، اس لیے ہمیں قبر سے ڈر لگتا ہے. تو قبروں کو اجاڑے نہیں.
قبر میں رونق ہونی چاہیے، اور وہ رونق جو ہے اس میں نور ہوتا ہے ذکر کے ذریعے، عبادت کے ذریعے۔ ذکر جو ہے بہترین افضل ترین قبر کے لیے عبادت، یہ صلوات ہے علی محمد وعلی محمد، یہ جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ قبر میں روشنی لے کے آتی ہے، گناہوں کی بخشش کا سبب بنتی ہے، مغفرت کا سبب بنتی ہے۔ جس قدر ہو سکے اپنی زندگیوں کے اندر یہ مختلف مراحل طے کرنے کے لیے انسان تگ و دو کرے، کوشش کرے، کیونکہ یہ سب انسان کی بخشش کا سبب بنیں گے۔ تو آج جب ہم ایک چہلوں کی مجلس کرتے ہیں ایصال ثواب، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہ ایصال ثواب ہم کہتے ہیں، یعنی ثواب پہنچانا، جو انسان کے مرنے کے بعد کام آنے والی چیزیں ہیں بہت زیادہ، ان میں سے خود اپنے کیے ہوئے اعمال ہیں، اپنے کیے ہوئے اعمال میں نیکیاں، جو انسان کسی دینی مرکز میں، دینی مسجد امام بارگاہ میں، مدرسے میں پیسے لگا دیتا ہے، کسی کو پڑھا دیا، تعلیم میں خرچہ دیا، یتیم کی پرورش کر دی، کفالت کی، یعنی یہ چیزیں وہ ہیں جو مرنے کے بعد انسان کے کام آتی ہیں۔ اور انسان حتی الامکان کوشش کرے کہ جن بھی کاموں سے انسان کو سکون و تسلی ملتی ہے، اپنے ہاتھ سے دیا ہوا خرچ کریں۔ یہ اپنے ہاتھ سے دیا ہوا جو انسان، یہ مرنے کے بعد زندگی میں بھی کام آتا ہے، مرنے کے بعد بھی اپنے ہاتھ سے کسی کو پیسے دے دیں، کسی کی مدد کر دیں، کھانا دے دیں، لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچانا، لازمی نہیں کہ صدقہ ہی دیں، بس یہ لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ انسان کے خود صدقے سے بھی زیادہ ثواب ان چیزوں کا ہے۔ ضرورت مند کو کھانا کھلا دینا، کفالت کرنا، ان کی گھروں تک ضروریات پوری، جن کے پاس اچھے لباس نہیں ان کو لباس لے دینا، اچھے جوتے نہیں تو اچھے جوتے لے دینا۔ یہ زندگی کے اندر بہت سی نیکیاں ہوتی ہیں جو کام آتی ہیں، بچوں کی تربیت کرنا، پرورش کرنا، اسی طرح سے مختلف مراحل ہیں، مسائل ہیں کہ جن کے یعنی بہت سے لوگ، میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں کہیں بحث چل رہی تھی کسی گھر میں کہ بھئی یہ ایک وہ بہن سے اپنی خالی کروا رہے تھے مکان، بھائی کہ مکان خالی کر دیں، والدین کا مکان تھا، آپ یہاں پہ رہ رہی ہیں، ہم یہاں مدرسہ بنانا چاہتے ہیں۔ ارے بھائی بیوہ بہن سے، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اسے آپ مکان خالی کرا کے مدرسے کے لیے وقف کریں گے تو کیا ثواب ملے گا ایسے مدرسے کا؟ وہ وہاں بیوہ بہن جو رہ رہی ہیں اسی کا ثواب زیادہ ہے، اسی کا بہت ثواب مل رہا ہے۔ تو بعض کا ہم جو ہے وہ ایک کسی کو نقصان پہنچا کر کے کوئی نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ثواب ہی نہیں ملتا۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے کسی سے تو یعنی ہم بہت سے ایسے نیک کام کریں کہ ہم نیک کام کی بنیاد، یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک کہ اللہ متقین سے عمل قبول فرماتا ہے، قبول ہوتا ہے متقین سے، متقی کا عمل قبول، جس عمل کی بنیاد تقوی پہ ہو وہ عمل قبول ہوگا، وہ عمل قبول نہیں ہوتا جس کی تقوی پہ بنیاد ہی نہ ہو۔ تو یعنی عمل کی قبولیت کے لیے نیت کا یا اخلاص کا، ایمان کا، تقوی کا صحیح ہونا، درست ہونا، یہ شرط ہے۔ تو اب زندگی میں ہم ایک تو بہت سی نیکیاں کرتے ہیں جو مرنے کے بعد کام آتی ہیں، زندگی ہی میں اپنے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب ہو، اپنا حساب کتاب خود ہی کر لو۔ یعنی کسی مسجد میں بارگاہ کے اندر قرآن کریم نہیں ہے، کہیں پہ اعمال کی کتابیں نہیں ہیں، مفاتیح نہیں ہیں، تو حضرت نہیں، جو بھی کہ وہاں پہ کتابیں دے دیں، بچوں کے پڑھنے کے قاعدے دے دیں، بچوں کی تعلیم میں اخراجات دے دیں، بہت سے غریب بچے پڑھ نہیں سکتے، ان کی تعلیم میں خرچہ دے دیں، ان کی تعلیم کا خرچہ انہیں فراہم کریں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن کے کرنے کا انسان کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ ان تمام کے تمام نیک کاموں سے انسان ترقی کرتا ہے، زندگی بھی اس کی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ تو دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں بھی نیک کام کرتا ہے اور آخرت میں بھی، آخرت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بھیجتا رہے۔
اب جب تک زندگی دنیا میں آپ تھے تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ کیا آپ نیک کام کریں، کیسے کریں. دنیا میں رہ کر کے انسان نیک اعمال کرنا یہ انسان کے اپنے بس میں ہے، انسان کے اپنے ہاتھ میں. اور مرنے کے بعد نام اعمال بند ہو جاتا ہے. اب انسان دوسروں کے رحم و کرم پہ، وہ اگر آپ کے لیے کوئی نیکی بھیج دیں، ثواب بھیج دیں، کوئی صدقہ خیرات کر دیں تو انسان کو ثواب مل جائے گا. اور مرنے کے بعد ایسے بہت سے ہیں لوگ جن کے نام اعمال پھر بھی بند نہیں ہوتے، جن کی اولاد نیک ہوتی ہے، جو کوئی دینی مرکز وغیرہ میں دینی کاموں میں خرچ کر گئے ہوتے ہیں. جب تک وہاں لوگ عبادت کرتے رہیں، مجلس کرتے رہیں، تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا. پڑھتے رہیں لوگ وہاں جب تک اسکول ہے، مدرسہ ہے. اسی طرح سے کوئی یہ صدقہ جاریہ، بہت سی چیزیں صدقہ جاریہ، کوئی کتاب لکھ گیا، کوئی مقالہ لکھ گیا، کوئی کتاب چھپوا دی، خود نہیں لکھ سکا دوسروں کی کتاب چھپوا دی، مقالہ چھپوا دیا کوئی. تو یہ مختلف چیزیں جو ہیں انسان کے مرنے کے بعد اعمال، نامہ اعمال بند نہیں ہوتے، جاری رہتے. تو یہ نامہ اعمال مرنے کے بعد بھی انسان کے جاری ہیں. بہت سے لوگوں کے کوئی درخت لگا گیا، کوئی پھل اس سے جب تک کھاتا رہے گا، جب تک یہ اس کے سائے میں بیٹھتا رہے گا. پانی کا بندوبست کر گیا کسی کے لیے، کہیں نل لگوا دیا، کہیں کنواں کھدوا دیا، کہیں، تو یہ جب تک لوگ وہاں پانی پیتے رہیں گے وہ اس کا ثواب ملتا رہے گا. بعض کا انسان اپنے نام سے نہیں کرتا، دوسروں کے نام سے کر دیتا ہے، ان کو بھی ثواب ملے گا، اور آپ جس نے کیا ہے اس کا ثواب کم نہیں ہوگا. اللہ کے یہاں ثواب کی کمی نہیں. تو اسی طرح سے بہت سی اور چیزیں ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کے نام اعمال بند نہیں ہوتے، جاری رہتے ہیں. جو لوگ نام اعمال مر جاتے ہیں ان کے نام اعمال بند نہیں ہوتے. ان میں جس طرح سے نیک اعمال یعنی صدقہ جاریہ ہے، بہت سی چیزیں کہ مرنے کے بعد ثواب ملتا رہتا ہے، اس طرح سے بہت سی چیزوں کا مرنے کے بعد عذاب بھی ملتا رہتا ہے. کسی برائی کے اڈے میں اس نے پیسے لگا دیے، جوا خانہ بنوا گیا، شراب خانہ بنوا دیا. جب تک لوگ شراب خانے میں شراب پیتے رہیں گے، جوئے خانے پہ جوا کھیلتے رہیں گے، اسے عذاب ملتا رہے گا. اسی طرح سے اور سے بہت سے برے کام ہیں، برائیاں ہیں کہ جو انسان جو ہے ان برے کاموں میں حصہ لے گا تو اس کو برائی کا عذاب ہوتا رہے گا. بہت سی ایسی چیزیں. تو یہ نامہ اعمال بہت سے لوگوں کے بند نہیں ہوتے، مرنے کے بعد بھی کھلے رہتے ہیں، جاری رہتے ہیں. اور نامہ اعمال میں کچھ لوگوں کے نیکیاں ملتی رہتی ہیں انہیں، کچھ کو برائیاں. اور کچھ لوگوں کے مرنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو کچھ اچھی تعلیمات دی ہوتی ہیں، جب تک لوگ ان پہ عمل کرتے رہیں. اپنا علم بانٹا ہوتا ہے، لوگوں کو اچھی چیزیں سکھائی ہوتی ہیں. تو ان کے مرنے کے بعد وہ ان کے علم کے نشر و اشاعت سب سے زیادہ جو ثواب ملتا ہے ان کے نشر و اشاعت کا ثواب ہے. تو وہ انسان کے مرنے کے بعد اسے ثواب ملتا رہتا ہے. اور اگر وہ خدا نہ کرے کسی کو برائی سکھا گیا، بری چیز سکھا گیا، کسی کو بازو پکڑ کہا میرے ساتھ چل میں تو جوئے کے اڈے پہ لے چلوں، جوا سکھا دیا کسی کو، اب اپنا بھی عذاب اپنا مرنے کے بعد. اب وہ جب تک وہ لوگ برائیاں کرتے رہیں گے، گناہ کرتے رہیں گے، اس کے عذاب میں اضافہ ہوتا رہے گا ان تمام برائیوں کو، کیونکہ اس نے انہیں سکھایا تھا. تو انسان کے مرنے کے بعد یہ تمام کے تمام اچھائیاں برائیاں جاری رہتی ہیں. اب کیا کیا جائے؟ اب کئی مراحل ہیں. انسان جو ہے وہ ان تمام مراحل کو طے کرنے کے لیے اپنی زندگی کو بہتر بنائے جس قدر ہو سکے، اور مرنے کے بعد کچھ اپنے لیے بندوبست کر جائے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، مسجد بنوا دیں. مسجد میں اینٹ تو لگوا سکتے ہیں، امام برگاہ میں ایک اینٹ تو رکھ سکتے ہیں. کچھ لوگ سب سے زیادہ جو ثواب ہے وہ ان نیک مراکز میں پیسہ لگانے سے زیادہ ثواب ہے نیک خصلتیں چھوڑ جانا، نیک عادات لوگوں میں منتقل کر دینا. لوگوں کو تعلیم سکھانا، اس کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ اچھی عادات جو لوگوں کو آپ سکھا کے جائیں گے، اپنے بچوں ہی کو اپنی اچھی عادات منتقل کر دیں تو وہ جب تک آپ کی نسل جاری رہے گی. وہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ بھی ہمارے بچے نہیں،
اولاد نہیں کسی کی. آج اتنے بڑے بڑے یہ جو مفکرین ہیں لوگ انہیں یاد رکھے ہوئے ہیں ان کی اولادوں کی وجہ سے نہیں، ان کے اپنے فکر، اپنے عمل، اپنے نظریات، اپنے اس علوم، اپنے اس علم کی وجہ سے انہیں یاد رکھے ہوئے. اسی طرح سے بعض لوگ کو بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں، پھر بھی وہ اپنے بچوں میں اچھی عادات چھوڑ جاتے ہیں. کیسی عادات؟ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو اچھی اچھی عادات سکھا دیتے ہیں. مجلس میں پہلے جا کے بیٹھا کرو، مجلس میں آگے جا کے بیٹھا کرو. جس طرح سے صف اول نماز میں بیٹھنے کا ثواب زیادہ ہے، اسی طرح سے ہر نیک کام میں پہل کرنے کا ثواب زیادہ ہے. نیک کام میں پہل کرو، یہ کیوں کہا گیا؟ یہ کیوں ترغیب دلائی گئی ہے؟ سلام میں پہل کرو، نیک کام میں پہل کرو. یہاں تک روایات میں ہیں کہ جب ذکر محمد و آل محمد ہونے والا ہوتا ہے، جہاں جسے قصہ پڑھی جائے، جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ ہو، ذکر ہو، تو پہلے آدمی کے آنے سے پہلے ملائکہ وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، اور آخری آدمی کے جانے تک وہاں بیٹھے رہتے ہیں. تو اب وہاں جب آپ آئیں گے تو وہاں آنے کے بعد پہلے آ جائے گا، اس کا ثواب پہلے سے شروع ہو جائے گا. پھر وہاں آئیں، جب آ گئے مقدس جگہ پہ مسجد میں، امام بارگاہ میں، البتہ امام بارگاہ سے متعلق لیکن مسجد سے متعلق ہے کہ کچھ جگہیں بنی ہی عبادت کے لیے ہیں، جیسے مسجد امام بارگاہ. جب وہاں جاؤ تو صرف عبادت ہی کرو، گناہ نہ کرو، برائی نہ کرو. انسان کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں وہاں پہ گناہ اور برائی کرنے سے. تو جیسے مثال کے طور پہ قبرستان جب جائیں تو دنیا کی باتیں نہ کرو، اعمال حبط ہو جاتے. اذان ہو رہی ہو تو دنیا کی باتیں نہ کرو، مسجد میں ہو تو دنیا کی باتیں نہ کرو، جنازے میں ہو تو دنیا کی باتیں نہ کرو، قرآن پڑھا جا رہا ہو تو دنیا کی باتیں نہ کرو. اب ہم مسجد امام بارگاہ میں آئے ہیں مجلس کے لیے، یہ عبادت کی جگہ ہے. اب یہاں بیٹھ کے لوگوں کی غیبت نہ کریں، تہمت نہ لگائیں، جھوٹ نہ بولیں، تو کوئی ایسی بات نہ کریں، لوگوں کی دل آزاری نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں. یہ وہاں پہ کیوں اتنی زیادہ برائیاں ہوتی ہیں؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہیں پہ چاہتا ہے کہ ان کو جو نیک اعمال ملے ہیں ان کا یہیں پہ اجر و ثواب ضائع ہو جائے. تو انہیں آ کے بہکاتا ہے کہ بھی انہوں نے نیکیاں کما لی ہیں تو ان کا نیکیاں ضائع ہو جائیں، یہ نیکیوں کا ثواب ضائع ہو جائے. تو اس لیے وہاں بیٹھ کے مجلس ختم ہو کے گھر جائیں، بیٹھ کے اگر کوئی اچھی بات کرنی ہے، مجلس کو ڈسکس کرنا ہے کہ ہاں بھی میں نے یہ سیکھا، آپ نے کیا سیکھا، یہ پھر تو ہے بھی. لیکن اگر بیٹھ کے برائیاں ہی کرنی ہیں محلے والوں کی، دوسرے مومنین کی، تو پھر نہ بیٹھیں. لوگوں کی غیبت کا پارٹ نہ بنے، جز نہ بنے اس برائی کا، اچھائی کا جز بنے. تو انسان جو ہے جس قدر ہو سکے وہ اچھائیوں کا جز بنے، برائیوں کا جز اور پارٹ نہ بنے. تو اب انسان کی زندگی کے اندر بہت سی نیکیاں، انسان چاہے تو ان نیکیوں سے دوسروں کو بھی سرشار کر سکتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ نیکیاں نہیں کرتے لیکن وہ برائیوں کا جز نہیں بنتے. غیبت ہو رہی، غیبت نہیں سنیں گے، برائی ہو رہی، برائی نہیں سنیں گے، کہیں پہ نامناسب ماحول ہے وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے. وہ لوگوں کو نہیں روکتے، لوگوں کو نہیں ٹوکتے، لیکن خود کم از کم کسی بھی برائی کا جز نہیں بنتے، اس کا حصہ نہیں بنتے. بس یعنی بہت زیادہ نیکیاں نہ کریں لیکن اپنے آپ کو برائیوں سے روکیں، گناہوں سے روکیں. تو آج ایک ایسی مومنہ کی مجلس ہے چہلم کی کہ جن کی بیٹے نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ نیکیوں میں بھی حصہ لیتی تھی، برائیوں سے بھی دور رہیں. نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان مرنے کے بعد کام آتی ہیں. جب تقوی کی ڈیفینیشن پوچھی گئی آغا بہجت مرحوم سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تقوی یہ نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ نیکیاں کرے، اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا، گناہوں سے روکنا، یہی تقوی ہے. برائیوں سے، گناہوں سے روکنا ہی اپنے آپ کو یہ تقوی ہے. تو کوشش کریں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو برائیوں سے، گناہوں سے روک سکیں. تو اب ہم کیسے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں؟ تو اس کے چند
جلدی سے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد تمام۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم جو سب سے مشکل کام ہے جس عضو کو قابو کرنا، وہ زبان ہے۔ انسان اپنی زبان پہ قابو سیکھ لے، سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ سب سے مشکل کام زبان کا قابو کرنا۔ اللہ نے اس پہ 32 پہرے دار بٹھائے ہیں، دانتوں کی شکل میں 2 بڑے بڑے گیٹ لگا دیے ہونٹوں کی شکل میں، سب کچھ کیا، لیکن پھر بھی قابو نہیں آتی۔ تو پہلا مرحلہ ہے زبان کا قابو، پھر باقی سب چیزیں آہستہ سے خود بخود قابو میں آ جاتی ہیں۔ نگاہیں قابو میں آ جاتی ہیں، کان برائی نہ سنیں، ہاتھ ظلم مزاح، ہر چیز سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اگر زبان کو قابو کرنا سیکھ لے۔ سب سے مشکل کام زبان، سب سے زیادہ جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ زبان سے، اور سب سے زیادہ انسان جو تسبیح، ذکر، فضائل پڑھتا ہے، نصائح پڑھتا ہے، سب کچھ جو کچھ کرتا ہے وہ زبان سے۔ بس بھائی میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ جہلم کی مجلس ہے، مرحومہ سیدہ نازنی بیگم بنت سید صغیر حسین، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ آئیں ذرا چند جملے مصائب کے پیش کر دوں۔ دنیا جب پرسہ دینے آتی ہے کسی بھی بیٹے کو یا بیٹی کو، ماں کا پرسہ، تو بچوں کو لوگ گلے لگاتے ہیں۔ جتنے بھی مرد آئیں گے وہ مرحومہ کی جب وہ پرسہ دینے کے لیے آئیں گے تو مرحومہ کے بیٹوں کو مرد گلے لگائیں گے، بیٹیوں کو خواتین گلے لگائیں گی اور کہیں گے بھی آپ یتیم ہو گئے۔ دنیا کا دستور یہی ہے کہ چاہے چھوٹا بچہ ہو یتیم یا کوئی بڑا ہو، جب اگر ماں چلی جائے تو بہرحال ہمارے ہاں اردو میں عام طور سے کہتے ہیں مسکین ہے، ماں چلی گئی، یتیم ہے اگر باپ چلا گیا۔ اگر کوئی بھی دنیا سے چلا جائے تو اس کے بیٹے بیٹیوں کو پرسہ دیا جاتا ہے۔ ماں چلی جائے تب بھی پرسہ دیا جاتا ہے، باپ چلا جائے تب بھی پرسہ دیا جاتا ہے، دلاسا دیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے دنیا سے جانے کے بعد کسی بیٹے کے گلے میں توق ڈال دیا جائے، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی جائیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بیٹیوں کو تماچے لگے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بہنوں کی، بیٹیوں کی چادریں چھین لی جائیں کسی کے دنیا سے جانے پہ۔ اور دنیا کے اندر رسم ہے، لوگ 40 دن بعد، کیونکہ 40 دن کی بڑی اہمیت ہے، جب 40 دن گزر جاتے ہیں تو لوگ پھر دوبارہ پرسہ دینے آتے ہیں، زخم ہرے ہو جاتے ہیں۔ ارے لوگ چاہتے ہیں کہ ارے ان کے 40 دن ہو گئے، بچوں کو پرسہ دیا جائے، قبروں پہ جا کے دوبارہ فاتحہ پڑھی جائے، ان کے نام پہ صدقہ خیرات کیا جائے۔ جب صدقہ خیرات کر دیا جائے تو مستحقین تک پہنچایا جائے۔ اور انسان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان اچھے کام کرے۔ نیک کاموں میں ایک یہ ہے کہ انسان دوسروں کے غم کو بانٹے۔ جب غم میں شریک ہوتے ہیں تو اس کا غم کم ہو جاتا ہے۔ نیکی میں شریک، یعنی اچھائی میں، خوشی میں شریک ہوں تو خوشی دگنی ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی خوشی میں، اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں خوشیاں کم ہیں، غم بہت زیادہ۔ اہل بیت کے گھرانے میں بہت زیادہ غم ہیں، دکھ ہیں۔ آئیں ذرا دیکھتے ہیں جہلم پہ جب بیبیاں آئیں کربلا میں تو مولا سجاد کے ساتھ تھیں۔ مولا سجاد علیہ السلام جیسے ہی جہلم پہ پہنچے تو دیکھا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، ہر بیٹا چاہتا ہے مجھے کوئی میرے باپ کا، ماں کا پرسہ دے، گلے لگائے، لوگ آ کے مجھے کہیں کہ ارے آپ یتیم ہو گئے۔
تو امام سجاد علیہ السلام کو کسی نے گلے نہیں لگایا تھا، کسی نے پرسہ نہیں دیا تھا. مولا نے جیسے جناب جابر کو دیکھا خود ہی رونے لگے، خود ہی ان کو گلے لگایا، خود ہی گلے لگا کے ایک مرتبہ خود ہی رونے لگے اور کہا جابر ہا ہونا قتل رجالنا، جابر یہاں ہمارے مردوں کو مارا گیا، جابر میرے بابا کو یہاں پہ ذبح کیا گیا، جابر میرے بھائی علی اکبر کی برچھی لگی، میرے بھائی علی اصغر کے تیر لگا، میرے چچا عباس کے بازو قلم ہوئے. مولا نے مسائل پڑھنا شروع کیے، رونے لگے. پھر ایک مرتبہ کہا ہوگا جابر میرے گلے میں طوق ڈالا گیا، جابر میرے ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں پہنائی گئیں. یہ بھی کہا ہوگا جابر میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے، میری پھپھیوں کی چادریں چھینی گئیں. پھر مولا نے ایک مرتبہ رو کے کہا، فرمایا، کہا جابر ذرا کچھ دور چلے جائیے، میری پھپھیاں. کہا مولا لیکن میں تو نابینا ہوں، میں جانتا ہوں مجھے کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن مولا میں نابینا ہوں، مولا میں کچھ نہیں دیکھ سکتا، مجھے کیوں آپ کہہ رہے ہیں میں دور چلا جاؤں، مولا میں تو نابینا ہوں. آپ نے فرمایا جابر آپ دیکھ نہیں سکتے، سن تو سکتے ہیں. جابر میری پھپھیاں بھی بیان کریں گی. بس میں بیویاں آنے لگیں، بلند آواز سے رونے لگیں، کوئی کہتی واہ علی اکبرا، کوئی کہتی واہ عباسا. جناب زینب بار بار کہتی واہ حسینہ. پھر ایک مرتبہ بی بی نے کہا بھیا ہم شام سے لٹ کے آئے ہیں، ہماری گودیں اجڑ گئیں، بھیا مجھے اپنے پاس بلا لیں. بھیا جب میں پہلے ملنے آیا کرتی تھی آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے. ایک مرتبہ مولا آگے، بی بی آگے بڑھیں اور مولا سجاد سے کہا بیٹا سجاد مجھے میرے بھائی کی قبر کا نشان بتا دیجئے. مولا سجاد نے اشارہ کیا کہ پھپھی اماں اس مقام پہ میرے بابا کی قبر ہے. قبر مطہر پہ لائے، ساری بیویاں ایک مرتبہ قبر مطہر پہ گر گئیں، رونے لگیں. مولا سجاد نے دیکھا کہ کہیں بیویاں روتے روتے مر نہ جائیں، تو ایک مرتبہ کا پھپھی اماں بس کیجئے. بس پھپھی کا بازو پکڑا، جیسی قبر مطہر سے اٹھایا. جناب زینب نے سوال کیا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ تو مولا سجاد نے فرمایا پھپھی اماں یہ میرے بھیا علی اکبر کی قبر ہے. ساری بیویاں دوبارہ اس قبر پہ گر گئیں، پھر رونے لگی. تو جب سب روتی رہیں تو ایک مرتبہ مولا سجاد سے پوچھا گنج شہداء میں کس کس کی قبریں؟ مولا نے سب کے نام بتائے. اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، بی بی نے سوال کیا بیٹا سجاد آپ نے سب کی قبروں کا بتا دیا لیکن میرے بھیا عباس کی قبر کا نشان نہیں بتایا. مولا سجاد نے کہا پھپھی اماں میرے ساتھ چلیں، میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے، میں آپ کو چچا کی قبر پہ لے چلتا ہوں. جب جانے لگے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے رو کے کہا بیویوں سب کچھ بتا دینا. علماء فرماتے ہیں کہ مولا سجاد کے پیچھے جب بیویاں چل رہی تھی جناب زینب سامنے تھیں، ایک مرتبہ رو کے فرمایا، کہا بیویوں سب کچھ بتا دینا میرے بھیا عباس کو، بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار میں لے گئے تھے، بتا دینا ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے، لیکن مت بتانا میرے بھائی کو، مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحومہ مغفورہ سیدہ نازنی بیگم بنت سید صغیر حسین کو پہنچا دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم